السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 16 کبیرہ گناہ جو اخلاقیات کے باب میں ہے، ظن السوء، ظن بدگمانی رکھنا، یعنی کسی انسان کے بارے میں جو آپ کے بارے میں ویسا نہیں سوچ رہا ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والا آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہے، سامنے والا آپ کے بارے میں یہ کرنا چاہتا ہے، سامنے والا آپ کے بارے میں جو سو فلاں فلاں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی جو چیز ظاہر نہیں ہے، جو چیز دکھ کے بھی نہیں آتی، سمجھنے بھی نہیں آتی، سامنے والے کے ایکشن سے بھی سمجھ نہیں آتی، سامنے والے کے قول کی وجہ سے بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ پھر بھی سامنے والے کے نہ قول کو جج کر پا رہے ہیں نہ ایکشن کو جج کر پا رہے ہیں، بلکہ اس کی نیت جج کر رہے ہیں کہ یہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے، کہ یہ میرے نقصان کرنا چاہتا ہے، کہ یہ مجھے فائدہ نہیں دینا چاہتا، کہ یہ میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرنا چاہتا ہے، میرا نقصان کرنا چاہتا ہے، میری زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا، میرے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتا۔ یہ بدگمانی ہے، جو سامنے والا سوچے نہ آپ کے لیے، کہے نہ آپ کے لیے اور نہ کرے کچھ آپ کے لیے، لیکن آپ اپنے دل میں سوچنے کہ یہ میرے لیے ایسا کرنے والا ہے، یہ بدگمانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے، زیادہ گمان کرنے سے بچو دوسروں کے متعلق۔ تمہاری بیوی تمہارے بارے میں غلط گمان کرتی ہوگی، تمہارا شوہر تمہارے بارے میں غلط گمان کرتا ہوگا، یہ تمہارا غلط گمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ فلاں کرنا چاہتے ہیں۔ نہ اپنے والدین کے لیے، جو چیز ظاہر نہیں ہے، جب تک کہ ظاہر نہیں ہے، کسی کا قول کی دلیل ہے، آپ دیکھو ایک بار ایسا کہے تھے زبان سے، اس کے بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن کبھی نہ کہے، کبھی نہ کچھ کرے، کبھی نہ کچھ آپ کے بارے میں سوچے، لیکن آپ کو ایسا علم ہو گیا، بیٹھ کے آپ جو سو اندازن کے تیر مار رہے ہیں، جو گمان ہے اور بدگمانی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے اخلاقیات میں۔ کسی کو برا سمجھنا ہوتا، بدگمانی مطلب سامنے والا میرے لیے ایسے سوچ رہا ہے، مطلب آپ اپنے دل میں سامنے والے کو برا سمجھ لیے جبکہ وہ آپ کے بارے میں کچھ برا نہیں سوچتا۔ کتنی اخلاق کی صفائی اللہ عز و جل کرنا چاہتے، تصور کریے۔ زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم یقیناً کراہت محسوس کرو گے، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جہاں بدگمانی کا حکم دیا گیا، بدگمانی سے بچنے کا، وہیں غیبت کرنے کا سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا، اور وہیں پر
ایسے لوگ جو بدگمانی کرتے ہیں اور ایسے لوگ جو غیبت کرتے ہیں ان کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا گیا خالص اللہ تعالیٰ سے. اس بنا پر یہ کبیرہ گناہ ہے علماء کرام کے نزدیک. اسی لیے خالص توبہ کرنی چاہیے. اگر آپ نے کسی کے بارے میں سمجھ لیا ہے کہ وہ میرا برا چاہتا ہے جبکہ نہ اس نے کبھی کہا ہے نہ کبھی کچھ کیا ہے نہ آپ کے بارے میں سوچا ہے، لیکن آپ کو یہ علم ہو گیا، نہ جانے ایلین سے بات آئی، ایلین تو نہیں، انسان کے ساتھ میں ایک جن ہوتا ہے جیسے قرین کہا جاتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ جن بھی پیدا ہوتا ہے. وہ قرین انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر بدگمانی پیدا کرتا ہے اور دو لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ سامنے والے کے دل صاف ہیں، آپ کا دل بھی صاف ہے، لیکن آپ کو شک 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 ڈالتے ہوئے، بدگمانی 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 ڈالتے ہوئے، ایکشن کو سامنے والے کے غلط انداز میں سمجھا کے، قول کو سامنے والے کے غلط انداز میں سمجھا کے کہ میرے بارے میں ایسا سوچ رہا ہوگا، اس نے ایسا کہا تھا، فلاں کہا تھا، جبکہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ بدگمانی. تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. دوسرا بدگمانی اللہ تعالیٰ سے رکھنا. سبحان اللہ، اللہ سے بدگمانی، اللہ سے مایوسی ہے. حدیث میں آیا ہے انسان اللہ کو ویسے پائے گا جیسے گمان رکھے گا. برا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے تو کیا برا پانا چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو آپ کے حق میں؟ نہیں، اب تو ہمارا ایسا دکھ رہا زندگی ایسی گزرتی، شاید یہ زندگی میں لے کے چلنا پڑتا، شاید ہمارے ساتھ ایسی جڑے ہوا رہیں گا موت تک. یہ اللہ سے گمان ہے آپ کا. آپ اگر شوہر کو کہتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں، والدین کو کہتے ہیں، بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ تو ایسا ہی کر رہے ہیں، تو آپ مطلب یہ ڈکلیئر کر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا ہی کرنے والا ہے، تو یہ اللہ سے برا گمان ہے. تو نہ اللہ سے برا گمان رکھنا ہے، اگر جیسا گمان رکھیں گے اللہ کو ویسا پائیں گے. اور نہ انسانوں سے جو نہ قول اور عمل، ان کی نہ سینگس ان کی نہ ایکشنز اس بات کو ثابت کرتی ہیں، ان سے بھی برا گمان رکھنا کبیرہ گناہ ہے. خالص توبہ اس کے لیے ضروری ہے. یہ انسان کی دل کی گندگی ہے، اس سے بچنا چاہیے. حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ گمان سخت جھوٹی بات ہے. اللہ اکبر. گمان کیا ہے؟ نان ایگزسٹنس چیز کو گمان کہا جاتا ہے. یعنی آپ اگر میرے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ سامنے والے اب مجھے ماریں گے جبکہ میرا ارادہ ہی نہیں ہے. ایک مثال دے رہے ہیں، سامنے والے اب مجھے تجارت میں نقصان کر دیں گے، میرا لاس کرا دیں گے، جبکہ میرا ارادہ ہی نہیں ہے. تو نان ایگزسٹنس جو چیز ہے وہ آپ کے دل میں شیطان وسوسہ ڈال رہا، آپ اس کے پیچھے پڑ جا رہے ہیں اور انہیں گمان میں آگے بڑھا دے رہا. آپ فیصلہ دے رہے ہیں. یہ فیصلہ دینا، سامنے والے کو جو سو برا سمجھنا، یہ آپ کے دل کی گندگی، یہ کبیرہ گناہ ہے. اس سے بچنا چاہیے. اس حد تک اخلاق کو پاک و صاف کر دیا جاتا ہے اسلام میں.